السلام علیکم۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے؟ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، قدرت نے ہمارے دل کے اندر کرنٹ کا اور تاروں کا ایک بے مثال نظام بنا رکھا ہے، اور شکر ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ورنہ ہم سب زندہ نہ رہتے۔ اس نظام میں ایک جگہ پیس میکر، جو کہ ایک طرح سے جنریٹر کا کام کرتا ہے، جہاں سے کرنٹ بن کے تاروں کے ذریعے دل میں پھیل کے دل کو ڈی پولرائز یا چارج کر کے دھڑکاتا ہے، اور یہ تھرو آؤٹ ہماری زندگی چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب دل کی دھڑکن بڑھتی کیوں ہے؟ جب اس جنریٹر جہاں سے یہ کرنٹ بنتا ہے اس کی اسپیڈ کسی وجہ سے بڑھ جائے، یا پھر دل کے اندر جو دوسرے خانے، دل کے اندر جو دوسرے سیلز ہیں، وہاں سے کوئی ایسا فوکائے یا کوئی اور جنریٹر بن جائے جو کہ اسٹیمولیٹ کرے، دھڑکن بنانے کے لیے، دھڑکن بنانے میں مدد کرے، تیزی سے دھڑکن کو بنائے، تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جنریٹر کی اسپیڈ نارملی ہوتی ہے، عمومی طور پہ ہم سب جانتے ہیں 70 سے 80 کے بیچ نارمل دھڑکن ہے، جس کی رینج 60 سے لے کے 100 سے نیچے تقریباً 90-95 تک ہوتی ہے۔ لیکن دل کی دھڑکن کو تیز ہم تب کہتے ہیں جب یہ دھڑکن 100 سے زیادہ بڑھ جائے، 120، 130، 140 تک پہنچ جائے، 150 کو بھی کئی بار کراس کر لیتی ہے۔ جب اس جنریٹر کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اس جنریٹر کی اسپیڈ بڑھانے والے عوامل کیا ہیں؟ جنریٹر کی اسپیڈ بڑھانے والے عوامل ہیں دوائیاں، جیسے دمے کے مریضوں کو وینٹولین دی جاتی ہے، تھیوفائلن ہے یا مائنوفائلن ہے، اس طرح کی دوائیاں دی جاتی ہیں، یہ اس جنریٹر کی اسپیڈ بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ کی بیماری عورتوں میں تھائروکسین دوائی جو لے رہی ہیں، یا پھر جن کو ہائپر تھائرائڈ ہے، ان میں بھی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، خون کی کمی میں دھڑکن بڑھتی ہے۔ کچھ نشہ چیزوں میں نکوٹین، کیفین جیسے چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور تمباکو والی چیزیں، سگریٹ، نسوار اور گٹکے، یہ ساری چیزیں دل کی دھڑکن بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بیماریاں جیسے اسٹریس، پریشانی، انزائٹی، بخار، درد، ان چیزوں میں، ان تمام کیفیات میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جو کہ نیچرل ہے۔ دوسرا، دل کی دھڑکن کسی اور جگہ سے اس جنریٹر کے علاوہ کہیں سے بڑھے، جیسے دل کے کچھ خانوں میں اب نارملٹی پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے دل کی اب نارمل دھڑکن تیز ہو کے بڑھنے لگے، جیسے کہ ایٹریل فبریلیشن وتھ فاسٹ وینٹیکولر ریٹ۔ ان دونوں صورتوں میں چاہے نارمل ردم تیز ہو جائے یا پھر ایب نارمل دل کا ردم تیز ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں مریض کو جو علامات ہوتی ہیں وہ سانس پھولنا، چکر آنا، سینے میں درد محسوس ہونا، گھبراہٹ ہونا، پلپیٹیشن محسوس ہونا، دھڑکن کا محسوس ہونا عام علامات ہے۔ مریض کو علاج کے لیے جو پہلی اپروچ ہوتی ہے وہ دوائیاں، اور وہ وجہ، جس بھی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے، چاہے وہ اب فار ایگزامپل کسی میں خون کی کمی کی وجہ سے دھڑکن بڑھ گئی ہے تو خون کی کمی پوری کی جائے گی، بخار کی وجہ سے بڑھی ہے تو بخار کا علاج کیا جائے گا، تھائرائڈ کی وجہ سے تو تھائرائڈ کا علاج کیا جائے گا۔ جس وجہ سے دھڑکن بڑھی ہوئی ہے اس وجہ کو ٹریٹ کر کے اور دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے والی دوائیاں دے کے، جیسے بیٹا بلاکرز، کیلشیم چینل بلاکرز، جو کہ اس جنریٹر کی دل کے کرنٹ بنانے کی جو اسپیڈ ہے اس کو سلو کرتی ہیں، دل کی دھڑکن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بات نہ بنے یا دل کی تاروں کے اندر کوئی اب نارملٹی ہو جائے، کوئی ایکسٹرا تار یا ایکسٹرا ایسیسری پاتھ وے بن جائے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں دل کی دھڑکن کے ماہر ڈاکٹر الیکٹرو فزیولوجسٹ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ الیکٹرو فزیولوجی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو دل کی تاروں، کرنٹ کے سسٹم کو الگ الگ طریقوں سے ٹیسٹ سے جانچتا ہے، بیماری کا تعین کرتا ہے اور پھر اس کا علاج کرتا ہے، اور مریض کی دل کی دھڑکن کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر آخر میں اس کو دل کی دھڑکن زیادہ دوبارہ نہ بڑھے وہ ایڈوائز دے دی جاتی ہیں، جس کو فالو کر کے وہ اپنی دل کی دھڑکن کنٹرول رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی دھڑکن بڑھی ہوئی محسوس ہو، گھبراہٹ ہو، پلپیٹیشن ہو، تو اپنے جو ہے ECG کرا کے دل کے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔